ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب، قطع رحمی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ قطع رحمی کے بارے میں بھی ہے کہ حضور پاک رحمۃ اللہ عالمین امام الانبیاء جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اجل میں تاخیر کی جائے تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ اللہ کے رزق کی وسعت اور جو درازی عمر ہے اس کو حسن سلوک سے جوڑا کیا اور تشبیہ دی گئی ہے، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے۔ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں نبی کریم علیہ السلام نے خود یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ بے شک آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں اور بہت عظیم ہستی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا تیار ہوتا، گوشت تیار ہوتا، تو نبی کریم علیہ السلام ان کی سہیلیوں کے لیے ضرور بھیجتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی دوستوں کو، سہیلیوں کو بھی نہیں جو ہے اس طرح نہیں چھوڑا، ان کو بھی تحائف اور تحفے دیتے رہے اور ان کو بھی یاد رکھا۔ اسی طریقے کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنے اقارب، اپنے عزیزوں کے لیے ہمیشہ حسن سلوک رکھا، ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر رکھا۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کچھ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام پر قتل کی خلاف قتل کی انہوں نے سازشیں کی، نبی کریم علیہ السلام پہ پتھر برسائے، نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور۔ یہ سارے عزیز و قارب تھے، کوئی باہر کے تو نہیں تھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں بھی سکون کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، اس سب کے اندر جو مکہ سے آنے والے تھے، ان میں سے اکثریت اور ان کے لیڈر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہی تھے، حضور علیہ السلام کے قریبی تھے، اقربا تھے۔ لیکن جب وہ سارے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ان کو شکست ہو جاتی تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سب کی گردنیں جھکی ہیں، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پھر آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الجوم، جاؤ سارے معاف ہو، میں تم سے وہ سلوک کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت ہندہ کو بھی معاف کر لیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ آپ نے ویشی کو بھی معاف کر دیا۔ ابو سفیان جو سرغنہ تھا، ہر جنگ کا سربراہ تھا، اس کو فرمائے جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے وہ بھی امن پا جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ذاتی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، اور ان میں سے آپ دیکھ لیں کئی جو حضور علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، قریبی عزیز تھے، حضور علیہ السلام کے چاچے کے بیٹے دشمن تھے، نبی کریم علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا اور سب کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کیا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ایک راستے پہ حضور نبی کریم علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، حضور علیہ السلام کے پاس چادر ہے جس کے کناروں پر آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں گوٹا بنا ہوا تھا، تو وہ چادر حضور علیہ السلام نے گردن میں ڈالی۔ پیچھے سے بندہ آتا ہے، اس چادر کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور وہ جو گوٹا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی گردن بار پہ لگتا ہے اور خراش پڑ جاتی ہے، گردن زخمی ہو جاتی ہے، اور کھینچنے والا کہتا ہے محمد جو مال آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے مجھے بھی دو۔ اب مانگ رہے ہیں اور مانگنے کا آپ انداز تو دیکھیں کہ طرح بدتمیزی کے انداز ہے۔ دنیا کا کوئی انسان یہاں پر ہو وہ تو اس کو دے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے سبق فرمایا اس کو مال دو، اس کو بھی عطا فرمایا۔ یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جہاں ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، خود کر کے اپنی سیرت سے ہمیں دکھایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ صلہ رحمی کس طرح کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، یہاں پر آپ کے اسی سوال میں سے تھوڑا سا ایک نا کہ جہاں پر نا کہا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان سے بھی قطع تعلقی مت کرو، ان کے ساتھ احسن طریقے سے رہو، تمہارے اخلاق سے، کردار سے، عمل سے ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ایک موقع پہ اوپر کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کو گمان ہونے لگا تھا کہ کئی پڑوسی کا حق بھی جائیداد کے اندر نہ رکھ دیا جائے، اس کو وارث ہی ڈکلیئر نہ کر دیا جائے۔ تو ہم تو پڑوسیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
پڑوسیوں کے ساتھ عموماً ہمارے لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے, کبھی اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے, پڑوسیوں کے گھروں تک آنا جانا, اگر کوئی غلطی سے گھر کے اندر آ جائے تو شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں بھی تھوڑی بیان کر دیں. جی, اسلام نے بالکل پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق بیان کیا. کل میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں, اور پڑوسیوں میں سے پھر اس پڑوسی کا زیادہ حق ہے جو رشتہ دار بھی ہوتا ہے, اور پھر اس پڑوسی کا حق ہے جو غیر رشتہ دار ہے. یعنی پڑوسیوں میں سے بھی دو کیٹیگریاں ہیں, دو کیٹیگری. ایک جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ دو رشتہ ہو گیا, ایک رشتہ داری کا اور دوسرا پڑوسیوں میں کا, اور اس کے بعد وہ ہے جو غیر رشتہ دار ہے. تو پڑوسی کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے سلوک کا حکم دیا ہے, اور بہت ساری احادیث مبارکہ اس بارے میں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بات اور آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں, آپ کے ایک رشتہ دار ہے, عزیز ہے, آپ کا بھائی ہے, وہ دور رہتا ہے, آپ پر مشکل وقت آیا تو وہ دور والا بھائی آپ کا نہیں مدد کرے گا, آپ کا یہ پڑوسی آپ کی مدد میں پہنچے گا, یا اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے, یہ آپ کی مشکل میں آپ کے کام آئے گا, آپ کی مدد کرے گا. تو اس لیے کسی بھی شخص کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو وہ مشکل کے اندر اس کے کام آئیں گے اور اس کے لیے بہتری ہوگی. اسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک کہا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے, کوئی بھی کھانا پکتا ہے, تو وہ اپنے پڑوسی کو آپ نے دینا. اگر آپ کے گھر میں ایسی چیز پکی ہوئی ہے جو آپ پڑوسی کو نہیں دے سکتے تو حکم شرعی یہی ہے کہ اس کی خوشبو پھر وہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. یعنی آپ گوشت پک رہا ہے تو آپ ہڈیاں گلی میں نہ پھینکیں تاکہ جناب اسے نہ پتہ چلے کہ آپ نے گوشت کھائے اور اس کے گھر کے اندر پھینکیں. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو کھا کر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے. بے شک یہ ہے پڑوسی کو. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر دیہاتوں کے اندر تو الحمدللہ 12 لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن شہروں کے اندر یہاں یہ پرابلم بنی ہوئی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تمہارے پڑوس کے اندر رہتا کون ہے, ایسا ہی, اس کی مجبوریاں کیا ہیں, وہ کس مشکل کے اندر ہے, فوت کی ہو جاتی ہے پڑوسیوں کو پتہ تک نہیں چلتا. یہاں تک شہروں کے اندر یہ عالم معاملہ ہو گیا ہے. دیہاتوں کے اندر الحمدللہ اب بھی یہ ہمارے یہاں روایات جو ہے چل رہی ہیں. ایک بات یہ. دوسرا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ایک ہم کوڑا کرکٹ گھر کو اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر کے سامنے پھینک لیتے ہیں, اپنے پانی کا گھر کا پانی نکال کر گلی کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں پڑوسیوں کے حقوق کے اندر شامل ہیں. گلی آپ کی صاف ہونی چاہیے, آپ کا کوڑا کرکٹ جو ہے گلی کے اندر نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی کے راستے کو ہم تنگ کر لیتے ہیں. آپ کا راستہ ساتھ ہے تو ہمارا جو گیٹ ہے اس کے آگے ہم ایک اور ڈبہ سا بنا لیتے ہیں, اس طرح راستے کو تنگ کر لیتے ہیں تاکہ پڑوسیوں کو تکلیف ہو جائے. دوسرے کے گھر کے سامنے لا کر گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پڑوسیوں کے حقوق کے خلاف ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا حکم یہ ہے کہ انہیں ہر لحاظ سے ان کے دکھ کے اندر, ان کے سکھ کے اندر, اس کی مشکل کے اندر شامل ہو جائے, ان کے حالات سے باخبر رہیں. حالات سے باخبر ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ٹو نہیں لگانی ہے, لیکن اتنا معلوم کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو, انہیں مشکل نہ ہو. اگر مشکل ہو تو آپ ان کی مدد کر سکیں. اسی طریقے کے ساتھ گلی محلے ان چیزوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے. یہ نہ ہو کہ ہم کھا کر سو جائیں اور پڑوسی بھوکے سو جائیں اور پھر ہم امت سے ہی نکل جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی بارے میں تھوڑا سا آپ بھی رہنمائی فرمائیں کہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق ہیں, اور ہم لوگ دانستہ نادانستہ ہمارے سے معاملات بھی ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث پریشانی اور باعث تنگی اور تکلیف ہوتے ہیں, اور اگلے کے لیے بھی باعث تنگی اور تکلیف ہوتے ہیں. ہمارے لیے اس طرح کہ ہم لوگ اگلے بندے کے مجرم بھی ٹھہرتے ہیں, اللہ کے گناہ گار بھی ٹھہرتے ہیں, اور اگلے بندے کے لیے اس طرح کہ اگلے بندے کو ہمارے اس عمل سے دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے. تو کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس حد تک ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, رچ بس جاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ غلطی پر ہیں یا ہم غلط کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ عموماً گاؤں کے اندر یا شہروں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے آگے سے جھاڑو لگاتے ہیں تو جو کچرا ہوتا ہے وہ یا اس سائڈ پہ جھاڑو مار کے کر دیتے ہیں اور آدھا اس سائڈ پہ کر دیتے ہیں, یعنی اس سائڈ پہ بھی پڑوسی رہ رہا ہے, اس سائڈ پہ پڑوسی رہ رہا ہے. اور اگر ہم لوگوں سے سوال کیا جائے کہ یہ کیا کرے تو آپ کہا یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے گیٹ کے آگے سے گند صاف کر دی ہے, اب ادھر والا یہ جانے اور اس ادھر والا گند یہ جانے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو معاشرتی بگاڑ ہیں ان کو ہم کیسے اصلاح کر سکتے ہیں؟ دین تو مکمل ضابطہ اخلاق ہے, دین نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بیان فرمائی ہے. ہم لوگ خود جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور جان جاتے ہیں تو پھر بھی انجان بنے رہتے ہیں.
جی اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنی پسند کی چیزیں لے لیتے ہیں جو ہمارے بارے میں آتی ہیں یا ہمارے فائدہ مند چیزیں ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا بندہ غلط ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، حالانکہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ تم گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑوسی ہی برا ہو، ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایک روایتی طور پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا نا کہ وہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی، اور شادی پہ یعنی کچھ چند دن گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئی اپنے گھر میں تو اس کی سہیلیوں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی ساس کا رویہ کیسا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنا گھر ہے، اپنا آپ دیکھنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی جی وہ تو بہت اچھی ہے۔ پھر کہا کہ آپ کے سسر کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کے دیور کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا وہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کی جو نند ہے اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہے۔ تو کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے سارے افراد آپ کے ساتھ اچھے ہوں؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو کہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس نے کہا یہ سارے میرے ساتھ اس لیے اچھے ہیں کہ میں خود اچھی ہوں۔ بے شک۔ تو اس لیے اگر ہم ہر بندہ بنفس نفیس اپنے آپ کو غور کرے، اپنے گھر کا غور کرے، باقی مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ ہم اپنے اوپر جب نگاہ ڈالیں گے، اپنے گریباں میں جھانکیں گے، ہوتا ایسا ہے کہ ہم اگلے کے اوپر ہزار باتیں کر دیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ جب ہر بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے، یعنی یہ اخلاقیات میں بھی آتا ہے اور حقوق العباد میں بھی آتا ہے کہ ہر بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے کم از کم اپنا محاسبہ، اپنا مراقبہ کر کے سوئے۔ وہ یہ سوچے کہ صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دن دیا تھا، یہ جوانی دی تھی، یہ مال دیا تھا، یہ اتنی نعمتیں دی تھی، تو میں نے صبح سے شام تک کتنے حقوق العباد کا خیال رکھا ہے اور کتنے حقوق العباد کو میں نے توڑا ہے، مجھ سے کتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے۔ کیونکہ دل دکھانے کے بارے میں وہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے وہ پوچھ لو۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا سا موقع دے، میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر لوں۔ تو صدیق باب کی صدیقہ بیٹی اپنے والد گرامی کے پاس اچانک چلی گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بیٹی اچانک مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آ گئی ہیں، تو پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی ابا جان آج دریائے رحمت جوش میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور پھر مشورہ دیا ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جائیں اور اللہ کے نبی سے یہ پوچھیں کہ جب معراج کی شب آپ رب سے ملاقات ہوئی تھی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی تو ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ واپس پلٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آ گئی ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ کہا کیا مشورہ ہوا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان نے یہ کہا ہے کہ جو معراج کی شب رب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے اندر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات مجھے بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ قربان جاؤں میرے صدیق کا انتخاب دیکھیں۔ کہا عائشہ وہ تو راز و نیاز کی باتیں تھی لیکن میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو چلو ان باتوں میں سے ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ بات یہ ہے کہ کائنات کا رب اس وقت جب زمین پر ایک بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اسے جنت کا تغمہ عطا فرما دیتا ہے، اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات فرمائی تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی اور واپس دوڑتی گئی اپنے بابا جان کے پاس۔ جب اپنے بابا جان کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی آ گئی ہو؟ عرض کی ہاں بجان آ گئی ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ ابا جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کائنات کا رب اس وقت سب سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ روئے زمین پر جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو تاجدار صداقت رونے لگ گئے، اتنے روئے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے نا وہ گیلی ہو گئی۔ تو ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ
عرض کرنے لگی ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت بات بتائیے آپ کو اب رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹی آپ کو تو تصویر کا ایک رخ نظر آ رہا ہے، میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ کے رو رہا ہوں کہ جب کائنات کا رب اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، تو پھر اس شخص کا انجام کیا ہوگا جو دو جڑے ہوئے دلوں کو توڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہمارے لیے ایک بڑا بہت ہی المیہ ہے کہ ہم ہر بندہ باحثیت انسان اپنے اپنے دل میں دیکھے کہ ہم کس کام میں مصروف ہیں، ہمارے شب و روز کس کام میں مصروف ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج اگر یہ محفل جمی ہوئی ہے نا، کل یہاں پہ ایک ہی بندہ ہو، اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ ہم موقع دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دل میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے اس کا انجام کیا ہوگا اگر ایک طرف سے اگر اس کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور تحفہ ہے، پھر جو بندہ قطع تعلقی میں مصروف رہتا ہے اور قطع تعلقی کرنے کے اسباب تلاش میں رہتا ہے، پھر اس کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر بربادی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال بالکل بھی نہیں رکھ سکتا۔ اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، تو پھر جب اپنے آپ کا محاسبہ کرے گا، اپنے گھر کو ٹھیک کرے گا، پھر پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا حبیب بھی اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ بے شک۔ ناظرین یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔